علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے ایک شیخ صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کا علی علیہ السلام کو مولا کہنا رافضی عقائد کو ہوا دینے کے مترادف ہے، آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ ان شیخ صاحب کو تھوڑی سی دنیا کی ہوا لگوائیں، ان کو بتائیں کہ دنیا اب چینج ہو چکی ہے. دنیا میں آج کل ایک نعرہ عام ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب زمانے گزر گئے کہ جب آپ نے اپنی بے زبان عوام کو اپنی فرسودہ قصے کہانیوں میں بٹھا کے رکھا ہوا تھا. یہ مجھے پتا ہے جس کی بات کر رہے ہیں. یہ اتنے فرقہ باز لوگ ہیں، اپنے فرقے کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں ہونے کے لیے، اور دوسرے فرقے کو نیچا کرنے کے لیے قرآن کی آیت یا بخاری مسلم کی حدیث بھی وہ کہتے ہیں چھپا دو، اس سے فلاں کو تقویت ہوگی. تو یہ علماء یہود کا کردار ہے. علماء یہود بھی یہی کرتے تھے، جہاں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز آتی تھی ہاتھ رکھ لیتے تھے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے کچھ کو چھوڑتے تھے. یہ بھی یہی کرتے ہیں. ان کا سارا زور اپنے فرقے کو بچانے کے لیے ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اولو العلم قائما بالقسط بنے، اہل علم انصاف پہ کھڑے ہوئے. انصاف کے بارے میں قرآن میں جہاں جہاں آیات آتی ہیں تو یہی بات آتی ہے نا کہ چاہے تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، تم اولو العلم قائما بالقسط بنو. یہی ہے نا. تو اس میں امپلائڈ اپنے فرقے کے خلاف بھی گواہی دینی پڑتی ہے. یہ نہ کہو کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، حدیث متواتر چاہیے ہماری کتاب میں بھی آتی ہے، چونکہ اسے فلاں فرقے کو تقویت ملتی ہے اس لیے ہم اس حدیث کو بیان ہی نہیں کریں گے. یہ بات ہرگز نہ کریں، یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. تو اس طرح کی جو یعنی چیزیں یعنی پبلکلی یہ لوگ لے کے آتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پھر خود ان کی بدنامی بھی بنتی ہے. جب یہ باتیں کرتے ہیں نا تو اب سننے والے کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ تو پورا تماشا ہی لگایا ہوا ہے انہوں نے دین کے ساتھ، یہ تو لوگوں کو دین نہیں بتا رہے ہیں، یہ فرقہ بتا رہے ہیں. تو ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا اس کے اوپر کلپ بھی آ چکا تھا. ہم ہر وہ بات بیان کریں گے جس سے کتاب و سنت کو تقویت ہوگی، کسی بھی فرقے کی پرواہ کیے بغیر. کل کو تو کوئی یہ کہے گا کہ آپ جو ہے نا یہ حدیث بیان نہ کرو صحیح مسلم کی کہ ام سلمہ نے ایک کرتا نکالا کالے کلر کا کسروانی تیالسی جبہ نبی علیہ السلام کا، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں، اگر یہ کرو گے تو بریلویوں کو تقویت ہو جائے گی. وہ تبرکات کا بڑا ادب کرتے ہیں، یہ کہیں گے نا. آپ کوئی بھی چیز بیان کریں کسی کو تقویت ہو رہی ہوتی ہے. کل کو لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آپ مسلم شریف کی یہ حدیث بیان نہ کرو کہ نبی علیہ السلام فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. یہ حدیث بیان نہ کرو. لوگ قبروں پہ جائیں گے تو قبروں کی پوجا شروع کر دیں گے، یہ تو مزارات کو تقویت مل جائے گی. یہ بھی تو کہیں گے نا وہ یہ حدیث نہ بیان کرو. کل کو یہ بھی کہیں گے یہ بخاری مسلم کی یہ حدیث بھی نہ بیان کرو. جب مردے کو آپ دفنا کے جاتے ہیں تو مردہ جانے والوں کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں. تو اس طرح تو لوگ کہیں گے واقعی یار مردے سنتے ہیں تو لوگ تو یہ عقیدہ رکھ لیں گے سمائے موتا کا، یہ حدیث بھی بیان نہ کرو. ٹھیک ہو گیا جی. کل کو قرآن پاک کی وہ آیات جن سے نبی علیہ السلام کی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ثابت ہوتی ہیں وہ کہیں گے آپ یہ آیات بیان نہ کریں، اس سے تو بریلویوں والے عقیدے نکلنے شروع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے بریلویوں کو لوگ پٹی پڑھانا شروع کر دیں، آپ قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیات نہ پڑھیں، اس سے اہل حدیث کو تقویت ہونا شروع ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ دین کس کے ساتھ کھڑا ہے. یا آپ پھر کہہ دیں کہ دین آپ کے گھر کی لونڈی ہے، نعوذ باللہ. اولو العلم قائما بالقسط نہیں بن رہے. یہ تو قرآن میں آیا ہے ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین، بے شک نبی علیہ السلام کا مولا ہے اللہ، جبریل اور فرشتے اور تمام اہل ایمان. اور ویسے ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو مولا والے سے تکلیف ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب آپ دروشی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا پڑھتے ہیں، اچھا پھر ان کو یہ بتائیں کہ یہاں پہ مولا سے کوئی مشکل کشا تو مراد نہیں لے رہا ہوتا نبی علیہ السلام، محبوب آقا لے رہے ہوتے ہیں. پھر صحیح بخاری میں حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا.